پاکستان نے نیوزی لینڈ کے خلاف دوسرا T20 7 وکٹوں سے جیت لیا. 91 رنز کا ہدف 13ویں اوور میں حاصل کر لیا. محمد رضوان 45 رنز بنا کر نمایاں. 3 وکٹیں لینے والے شاہین آفریدی مین آف دا میچ قرار. محمد عامر کا 4 سال بعد کم بیک, 2 وکٹیں لیں. سیریز کے تمام میچ دیکھیے اے اسپورٹس پر براہ راست. لاہور میں جماعت اسلامی کا جلسہ, فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا, دنیا میں سب سے بڑی دہشت گرد ریاست امریکہ ہے. امریکہ دنیا میں سازشیں کر کے انسانوں کا قتل عام کرتا ہے. یہ فارم 47 کی جعلی اور جمہوریت پر شب خون مارنے والی حکومت ہے. قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی 21 نشستوں پر ضمنی الیکشن کل ہوگا. حکومت نے پاک فوج کی تعیناتی کی منظوری دے دی. پنجاب اور بلوچستان کے چند اضلاع میں موبائل اور انٹرنیٹ سروس بند رہے گی. پاکستان اور ایران کے درمیان معاشی تعلقات کے نئے دور کا آغاز, خصوصی اقتصادی زون کے قیام کا فیصلہ. ذرائع کے مطابق وفاقی کابینہ نے ایران کے ساتھ MOU پر دستخط کرنے کی منظوری دے دی. ایرانی صدر کے دورہ پاکستان میں مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کیے جائیں گے. بشرا بی بی کا طبی معائنہ, زہر خورانی کا ثبوت نہیں ملا. شفا اسپتال میں طبی معائنہ کیا گیا, معمولی نوعیت کی گیسٹرو کی تشخیص ہوئی. سابق خاتون اول کی ECG, اینڈوسکوپی, ایکو سمیت تمام رپورٹس کلیئر قرار دی گئیں. خوراک کی نالی اور معدے میں سوجن, جبکہ بلڈ پریشر معمول سے زائد رپورٹ ہوا. معدے میں السر کی تصدیق نہیں ہوئی. بایوپسی کے لیے سیمپل لے لیا گیا. بشرا بی بی نے بلڈ ٹیسٹ کے لیے سیمپل دینے سے انکار کر دیا. بشرا بی بی کے ذاتی معالج ڈاکٹر عاصم یوسف چیک اپ سپروائز کر رہے تھے. PTI رہنما انتظار پنجوتھا بولے, ہمارے خدشات درست نکلے. بشرا بی بی دل کا مرض لاحق ہے. زہریلا کھانا دیے جانے کے بعد سے بشرا بی بی بات کرنے سے قاصر ہے. ان پر ظلم کا مقصد بانی PTI کو دباؤ میں لانا ہے. تین ہفتوں سے زہر دینے کا واویلا مچایا ہوا تھا. بشرا بی بی کی تمام میڈیکل رپورٹس کلیئر ہیں. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا رد عمل, کہا یہ تھا وہ زہر جس کے لیے 3 روز سے KP حکومت بھی سولی پر لٹکی تھی. PTI کی بدقسمتی ہے, ان کا پروپیگنڈا خود بے نقاب ہو جاتا ہے. لیگی رہنما طلال چودھری بولے, بانی PTI اور ان کی اہلیہ ایک بار پھر جھوٹے ثابت ہوئے. جھوٹ ان کا ٹریڈ مارک بن چکا. طبی معائنے کی رپورٹ نے ہارپک کہانی کو جھوٹ ثابت کر دیا. ضمنی الیکشن سے پہلے انتخابی سامان کی ترسیل. لاہور میں گاڑیاں کم پڑ گئیں. عملہ سروں اور کاندھوں پر بیلٹ باکس اٹھا کر لے جاتا رہا. کچھ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت رکشے پر سامان لے کر گئے تو کوئی موٹر سائیکل پر اسٹیشنری لے کر گیا. ڈیرہ اسماعیل خان میں چنگچی کے ذریعے الیکشن کا سامان پولنگ اسٹیشن لے جایا گیا. وزیرآباد میں بزرگ اور خواتین بوریاں اور ڈبے سنبھالتے رہے. گجرانوالہ, چکوال اور بھکن میں بھی یہی صورتحال دیکھی گئی. کی حتی الوسع کوشش یہ ہے کہ بائی الیکشنز میں PTI کے کینڈیڈیٹس کو ٹوٹلی ایریلیونٹ کیا جا سکے. ہمیں یہ بھی اطلاعات موصول ہوئی ہیں, مختلف ROs کے پاس جا کے انہوں نے بلینک فارمز 45 ان کے اوپر ان کے سگنیچرز اور تھم امپریشن آلریڈی لے لیے. ضمنی الیکشن سے پہلے RO سے زبردستی خالی فارم 45 پر دستخط لیے گئے. PTI کا الزام. رؤف حسن کا کہنا ہے, جنہوں نے دستخط نہیں کیے ان کو مارا پیٹا گیا. جتنا بھی زور لگا لیں, چاہے کچھ بھی کر لیں, کل آپ کو 8 فروری سے بھی بڑا سرپرائز دیں گے. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا کہنا ہے, ضمنی الیکشن میں حکومت کی دھاندلی کے باوجود نشستیں جیتیں گے. بے ساکھیوں پر بننے والی حکومت زیادہ دیر نہیں چل سکتی. لندن پلان کے بعد پاکستان میں کاروبار 90% کم ہو چکا. چیلنج کرتا ہوں, حکومتی پارٹیاں بلوچستان میں ایک جلسہ کر کے دکھائیں. ہماری کسی کے ساتھ ڈیل نہیں چل رہی, آئین کی پاسداری کرنی ہے. 2018 سے بڑی دھاندلی 2024 کے الیکشن میں ہوئی. مولانا فضل الرحمان کا پشین میں خطاب, کہا جعلی الیکشن سے نمائندوں کو اسمبلی میں بھیجا گیا. غلط کو مانا ہے نہ آئندہ مانیں گے. جعلی مینڈیٹ سے آنے والوں کا حکومت کرنا نہیں بنتا. تحریک کو اب کوئی نہیں روک سکتا. یہ تحریک بڑھے گی, کراچی اور پنجاب جائے گی. بولے نواز شریف ملاقات کرنے آئے تو کہا غلط راستے پر چل رہے ہیں. اپوزیشن کی دعوت بھی دی.
بانی پی ٹی آئی کا چیف جسٹس پاکستان کو خط، فی الفور استعفی دینے کا مطالبہ۔ ترجمان پی ٹی آئی رؤف حسن نے بتایا خط میں لکھا ہے آئین و قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، ہمارے رہنماؤں اور کارکنوں کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے، کچے اور پکے کے ڈاکوؤں کو مکمل آزادی اور حکومتی تحفظ حاصل ہے، مطالبہ ہے وہ آئینی عہدہ رکھنے کی اہلیت نہیں رکھتے، استعفی دے کر چلے جائیں۔ پولیس موبائل میں اسلحہ بلوچستان سے سندھ سمگل کیے جانے کا انکشاف۔ G3 اور SMG کے علاوہ 2500 کے قریب گولیاں ڈبل کیبن اور پولیس وین میں شکارپور منتقل کی جا رہی تھی۔ پولیس نے جیکب آباد بائی پاس پر کارروائی کر کے اسمگلنگ ناکام بنا دی۔ ڈبل کیبن گاڑی اور پولیس موبائل صوبائی مشیر بابل بھائیوں کے زیر استعمال تھیں۔ آئی جی سندھ نے بتایا پولیس وین سیکیورٹی کے لیے صوبائی مشیر کو دی گئی تھی۔ ASI امتیاز بھائیوں، ثناء اللہ اور بقاء اللہ انڑ اور 4 اسمگلرز کا 5 روزہ ریمانڈ منظور۔ بابل خان بھائیوں نے استعفیٰ دے دیا، کہا انکوائری مکمل ہونے تک عہدے سے الگ ہو رہا ہوں۔ جیکب آباد واقعے سے برا اور خاندان کا کوئی تعلق نہیں، سٹیکر لگانے سے گاڑی ہماری نہیں ہو جاتی۔ وزراء اور پولیس کی ملی بھگت سے سندھ میں ڈاکو راج قائم ہے۔ کابینہ میں موجود افراد کی ڈاکوؤں اور چوروں کے بڑے گروہوں سے رابطے ہیں۔ اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی علی خورشیدی کا کہنا ہے وزراء کے ایما پر جدید اسلحہ مغویوں کی منتقلی کے لیے بھی پولیس وین استعمال کی جاتی ہے۔ جیکب آباد میں پولیس وین میں ڈاکوؤں کا اسلحہ منتقل کیا جا رہا تھا۔ صوبائی حکومت SSP جیکب آباد پر دباؤ ڈال کر معاملہ تبدیل کر دے گی۔ سندھ کے شہری جان و مال کے تحفظ کے لیے وزیر اعظم کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ بارش سے اپر اور لوئر چترال میں تباہی، مختلف مقامات پر لینڈ سلائیڈنگ، رابطہ سڑکیں بحال نہ ہونے پر شہری، وفاقی اور صوبائی حکومتوں سے مایوس، کہتے ہیں مقامی لوگوں کی مدد کرنے میں حکومت ناکام رہی۔ بالائی سوات کا زمینی راستہ ملک بھر سے منقطع، دریائے سوات میں پھنسے تبلیغی وفد کے 7 افراد کو ریسکیو کر لیا گیا۔ تیمر گرہ چکدرہ شاہراہ پر ٹریفک معطل، محمد کے گرد و نواح میں موسیٰ دھار بارش کے باعث متعدد مکانات منہدم۔ نیلم، مظفر آباد اور دیگر علاقوں میں بارشوں کے باعث لینڈ سلائیڈنگ، گوادر میں گلی محلوں سے پانی نہ نکالا جا سکا۔ حالیہ بارشوں کے دوران ملک بھر میں 98 افراد جام بحق، 89 زخمی ہوئے۔ بیلسٹک میزائل پروگرام سے متعلق تازہ امریکی اقدامات کا علم نہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے بیلسٹک میزائل پروگرام سے تعلق کے الزام میں ماضی میں بھی بغیر ثبوت کمپنیوں پر پابندیاں عائد کی جا چکی ہیں۔ اس وقت بھی ملوث اشیاء کسی کنٹرول لسٹ میں نہیں تھی، لیکن انہیں حساس سمجھا جاتا تھا۔ برآمدی کنٹرول کے منمانی اطلاعات سے گریز کرنا چاہیے۔ پاکستان برآمدی کنٹرول کے سیاسی استعمال کو مسترد کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہتھیاروں کے کنٹرول کے دعوے دار میکانزم نے متعدد ملکوں کو فوجی ٹیکنالوجی کے لائسنس سے استثنا دیا، جس سے خطے اور عالمی امن و سلامتی کو خطرات لاحق ہوئے۔ IMF نے پاکستان کی طویل مدتی قرض پروگرام کے لیے درخواست منظور کر لی۔ پاکستان کی 6 سے 8 ارب ڈالر 3 سے 4 سال کے لیے لینے کے لیے کوشش۔ وزارت خزانہ کا کہنا ہے IMF کو 2 درخواستیں دی گئیں۔ پہلی درخواست ایکسٹینڈڈ فنڈ پروگرام، جبکہ دوسری درخواست موسمیاتی تبدیلیوں کے نقصانات کے ازالے کے لیے دی گئی۔ ذرائع کا کہنا ہے IMF مشن مذاکرات کے لیے مئی میں پاکستان آئے گا۔ IMF پروگرام کے حجم پر بات کرنا قابل از وقت ہے۔ قرض منظور ہوتا ہے تو NFC ایوارڈ پر نظر ثانی کریں گے۔ NFC پر صوبوں سے بات چیت کریں گے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا TRT ورلڈ کو انٹرویو، کہا روپے کی قدر میں مزید کمی نہیں دیکھ رہے۔ پاکستان IMF سے طویل بیل آؤٹ پیکج چاہتا ہے، جس کے لیے بات چیت جاری ہے۔ وفاقی کابینہ نے اہم تعیناتیوں کے لیے 65 سال عمر کی حد ختم کر دی۔ کابینہ نے تعیناتی پالیسی میں ترامیم کی سمری سرکولیشن کے ذریعے منظور کی۔ ذرائع کا کہنا ہے اسپیشل پروفیشنل پے اسکیلز کے تحت تعیناتیوں کے لیے عمر کی بالائی حد نہیں ہوگی۔ میرپور خاص میں بھی پیپلز بس سروس شروع ہو گئی۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن نے کہا پیپلز پارٹی نے اپنا ایک اور وعدہ پورا کر دیا۔ پیپلز بس سروس سے عوام کو چنچی سے نجات مل جائے گی۔ ایئر کنڈیشن بس میں سفر موٹر سائیکل سے بھی سستا پڑے گا۔ عوام نے ووٹ دے کر ہم پر احسان کیا ہے، ہمارا فرض ہے 5 سال میں ان کا ایک ایک مسئلہ حل کریں۔
चीनी सकाफत और चीनी जबान दुनिया भर में तेजी से मकबूल हो रही है। पाकिस्तान में चीनी जबान सीखने वालों की तादाद में इजाफा हो रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का चीनी जबान के आलमी दिन पर पैगाम, कहा CPEC से पाक चीन मुआशी सकाफती ताल्लुकात फरोग पा रहे हैं। दोनों ममालिक के अवाम के दरमियान ताल्लुकात को मजीद फरोग मिल रहा है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से ईरानी सफ़ीर डॉक्टर रजा अमीरी मुक़द्दम की मुलाकात। मोहसिन नकवी का कहना था इलाकाई सूरत हाल के तनाज़ुर में ईरानी सदर का दौरा इंतहाई अहमियत का हामिल है। दौरा दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग में संगे मील साबित होगा। पाकिस्तान ईरान के साथ बरादराना ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। ईरानी सफ़ीर ने निगरां वज़ीर आला की हैसियत से मोहसिन नकवी की कारकर्दगी को सराहा। सीना झपटी है, कत्ल गारत करी है, लूटमार है, बैंकों से निकलते हुए पैसे छीनते हैं, बैंकों में जाते हुए पैसे छीनते हैं, घरों में घुस कर डाके डालते हैं। असलहा पकड़ा गया है, जो मनशियात पकड़ी गई हैं, ये कौन लोग हैं, ये किन की गाड़ियों में आ रहे हैं। कराची में बदअमनी और लूटमार के खिलाफ जमात इस्लामी का एहतजाज। SSP ईस्ट के दफ्तर के सामने बड़ा मुजाहिरा। रहनुमा जमात इस्लामी मुस्लिम परवेज ने खिताब में कहा, कराची में असलहा पुलिस की सरपरस्ती में आता है। पुलिस की सरपरस्ती के बगैर जुराइम जन्म नहीं ले सकते। पुलिस में मकामी अफराद को भर्ती करने का मुतालबा। साइड थाने के बाहर मुजाहिरीन का कहना था, जिला गरबी और किमाड़ी में डाकू राज है, शहरियों के जानो माल महफूज नहीं। 8 अप्रैल को डकैती मज़ाहमत पर मारे गए जाकिर अब्बासी और शेर आलम के कातिल ताहाल गिरफ्तार नहीं किए जा सके। जुराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन का मुतालबा। पुलिस का खौफ न पकड़े जाने का डर। कराची में तने तनहा शख्स की डकैती की 3 वारदातें। खाकी पैंट और टी-शर्ट में मलबूस डकैत ने आराम बाग में एक स्टोर पर कैश काउंटर का सफाया किया। तारिक रोड पर बेकरी को लूटा। शरफाबाद में मेडिकल स्टोर पर भी डकैती की। कराची के इलाके अब्बास टाउन से 15 साल की लड़की का मुबैना अगवा। 8वीं जमात की तालिबा से रहीम यार खान में जबरदस्ती निकाह का दावा सामने आ गया। आसिफ नामी शख्स अस्मा के घर पानी सप्लाई करता था। निकाहनामे में उमर 19 साल लिखवाई गई है। अस्मा ईद के दूसरे रोज घर से निकली और वापस न लौटी। पुलिस ने गुलाम शब्बीर नामी रिक्शा ड्राइवर को शामिल तफ्तीश कर लिया। 15 साल अस्मा की बाजियाबी के लिए टीम रहीम यार खान भेजी जाएगी। लड़की बयान के बाद मालूम हो सकेगा कि पसंद की शादी की या जबरदस्ती निकाह किया गया। रहीम यार खान पुलिस के मुताबिक लड़की ने मर्जी के निकाह के मुतालिक बयान दिया। इस्लामाबाद के थाना I9 के करीब लड़की कत्ल। पुलिस का कहना है, अहमी शाहिद के मुताबिक लड़का और लड़की एक साथ आए थे। बाद में लड़के ने गोलियां चला दी। रावलपिंडी की हाउसिंग सोसाइटी में फायरिंग से लड़की जाम बहक। पुलिस का कहना है, पार्टी के दौरान वकार नामी शख्स ने फायरिंग की। मजीद तहकीकात कर रहे हैं। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकोल में पासिंग आउट परेड। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा मेहमान खुसूसी, जबकि तुर्की के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ गेस्ट ऑफ ऑनर थे। दोनों ने कैडेट्स में एजाजात तकसीम किए। एकेडमी सीनियर अंडर ऑफिसर मोहम्मद नोमान अब्दुल्ला को एजाजी शमशीर से नवाजा गया। सऊदी अरब के सीनियर अंडर ऑफिसर फहद बिन अकील की अल्फलाज ने ओवरसीज गोल्ड मेडल हासिल किया। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने परेड का मुआयना किया। हमास के सरबराह इस्माइल हनिया के इस्तांबुल में तुर्क सदर तैयब उर्दबान से मुलाकात में खालिद मशल समेत हमास के दीगर अहम रहनुमा भी मौजूद थे। 2.5 घंटे तवील मुलाकात में गजा की सूरत हाल और इसराइल के बढ़ते मजालिम पर गुफ्तगू, जंगबंदी और इंसानी इमदाद की कोशिशों पर भी तबादला ख्याल किया गया। हमास का सियासी दफ्तर कतर से किसी और मुल्क मुंतकिल करने पर गौर। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक हमास पर मुज़ाकरात में लचक दिखाने का दबाव है। सियासी दफ्तर के लिए ओमान समेत 2 ममालिक से रिकॉर्ड। गजा में इस्राइली फोर्सेस के हमले जारी। 24 घंटे में मजीद 34 फलस्तीनी शहीद। मगरबी किनारे के इलाके तलकरम में इस्राइली फोर्सेस की पुरतशद्दुद कार्रवाइयां। नूर शम्स मुहाजिरीन के कैंप पर हमले में 2 रोज में 5 फलस्तीनी शहीद हो गए। 6 माह में शहीद होने वालों की तादाद 34,000 से तजावुज कर गई। इस्राइली मजालिम के खिलाफ इटली, यमन के दारुल हुकूमत सना और उर्दन में एहतजाज। इसराइल में नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ मुजाहरा।
امریکی میڈیا اسرائیل کی حمایت میں اندھا ہو گیا. نیو یارک ٹائمز کے اپنے صحافیوں کو لفظ فلسطین اور نسل کشی استعمال نہ کرنے کی ہدایت. نیو یارک ٹائمز کا غزہ میں جاری جنگ سے متعلق خفیہ میمو لیک ہو گیا. امریکی تحقیقاتی ادارہ دی انٹرسیپٹ نیو یارک ٹائمز کا میمو سامنے لے آیا. تحقیقاتی ادارے کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے حق میں نیو یارک ٹائمز کا تعصب ابھر کر سامنے آیا ہے. ویسٹ انڈیز کے خلاف ون ڈے سیریز میں واپسی کا مشن. قومی ویمنز کرکٹ ٹیم کی نیشنل اسٹیڈیم میں بھرپور پریکٹس. دوسرا ون ڈے کل نیشنل اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا. عالیہ ریاض کا کہنا ہے کوشش کریں گے غلطیاں نہ دہرائیں. 3 میچوں کی سیریز میں مہمان ٹیم کو 1-0 کی برتری. اور ریسنگ، آٹو کراس اور ڈرفٹنگ. اسلام آباد میں ریس کار ڈرائیورز مہارت دکھائیں گے. 2 روزہ فیسٹیول آف اسپیڈ میں گاڑیاں دوڑائیں گے. پریڈ گراؤنڈ میں شوقین اپنی رنگ برنگی گاڑیاں لے کر پہنچ گئے. مردوں کے ساتھ خواتین بھی اسٹیئرنگ گھمائیں گی. مختلف ایونٹس میں اپنی ڈرائیونگ سے رنگ جمائیں گی.